علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی قائد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب حافظ عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد کشمیر کے قائم مقام امیر جناب سید عتیق الرحمن شاہ صاحب، میرے دیرینہ بزرگ اور ساتھی جناب قاضی طیب صاحب حفظہ اللہ، دیگر اکابرین جماعت، علماء کرام، معزز سامعین حضرات، میں نے جب سے شعوری زندگی کا سفر شروع کیا اس وقت سے میرے تعلقات حضرت مولانا محمد یونس عصری رحمہ اللہ سے رہے، اور بحمد اللہ یہ تعلقات زندگی کے آخری سفر تک ان سے قائم رہے۔ میں نے ان کی قیادت میں اپنے دیگر رفقاء کے ساتھ، جن میں حضرت مولانا محمد ابراہیم میر پوری حفظہ اللہ، محترم جناب سردار ہدایت خان رحمہ اللہ، اور کچھ دیگر ساتھی تھے، ہم نے پوری آزاد کشمیر کا سفر کیا اور جماعتوں سے ملاقات کی۔ اس وقت سے لے کر بحمد اللہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں و کشمیر سے وابستہ ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے آخری سانسوں تک اس جماعت کے ساتھ مجھے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، شخصیات چلی جاتی ہیں لیکن ان کے کارنامے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ آج حضرت مولانا محمد یونس عصری رحمہ اللہ اور ان کے فرزند ارجمند جناب پروفیسر شہاب الدین مدنی اگرچہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ جو کارہائے نمایاں انجام دے گے وہ زندہ ہیں، تابندہ ہیں، اور انشاءاللہ رہتی زندگی دنیا تک وہ قائم اور دائم رہیں گے۔ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں لیکن نظریات اور جو جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی صفوں میں
مکمل اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا پروفیسر شہاب الدین مدنی رحمہ اللہ کی وفات کے وقت بہت سارے لوگوں کے ذہن منتشر تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جماعت قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے سے کہیں بڑھ چڑھ کر جماعت ترقی کرے گی، لیکن اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ میرے عزیز القدر برخوردار جناب دانیال شہاب نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس نوجوان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اس کو اپنے نعم البدل جو اسلاف تھے ان کا نعم الخلف بنائے، اور یہ اپنے خاندان، اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کر چلتے رہیں۔ ٹانگیں کھینچنا، تنقیدیں کرنا اور گھروں میں بیٹھ کر تبصرے کرنا یہ بہت آسان کام ہے، لیکن جماعتوں کو بنانا، سنوارنا، انہیں لے کر چلنا اور تعمیری کام کرنا یہ خاصا مشکل کام ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا نام زندہ رہے، تابندہ رہے، تو آپ جماعتی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم، شیطان انسان کے لیے اسی طرح کا بھیڑیا ہے جیسے بھیڑوں اور بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ یاکل الشاذۃ والقاصیۃ والناہیہ، بھیڑیا ہر اس بکری یا بھیڑ کو بہت آسانی سے شکار کر لیتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، بچتی وہی ہے جو ریوڑ کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں۔ اسی طرح ابلیس ہم سب کا بہت بڑا دشمن ہے، اور وہ کوشش میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں فلاں شخص کو قابو کروں۔ شیطان کی شر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علیکم بالجماع وایاکم والشعاب، جماعت کو لازم پکڑو اور الگ الگ جانے سے بچنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے اندر انبیاء کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس میں تمام تر خوبیاں موجود ہوں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کسی پر تنقید کرنے لگیں تو یہ دیکھ لیا کریں کہ جس پر میں تنقید کرنے لگا ہوں اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہیں یا خامیاں زیادہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں میرا کیا کردار ہے، تو پھر یقیناً جو ہے دوسروں پر تنقید کرنے سے انسان باز آ جاتا ہے۔ تو جماعت کو فعال بنانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، جماعتی کاز کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پاکستان کی پوری قیادت کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے۔ شہاب الدین صاحب کی وفات کے وقت قائد مرکزی جمعیت اہل حدیث جناب علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ بنفس نفیس یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے اس ادارے کے بارے میں بھی بہت کھل کر جو ہے اپنی طرف سے پالیسی بیان دی، اور جماعت
کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ فعال افراد پر ان کی عادت پر ان کی نامزدگیاں کی جو 1 سال کے لیے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نئی قیادت نے بہت بڑا کام بہت تھوڑے وقت میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اس قیادت کے امیر جناب مولانا محمد صدیقی بالا کوٹ والے ان دنوں علیل ہیں۔ آج ہم ان کی یہاں بہت شدت سے کمی محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے اور آپ سب بھی مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور باقی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تاکہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر اپنی جماعتی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ میں اس موقع پر تحریک المجاہدین کا اگر ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ تحریک المجاہدین اور ان کے قائدین یقیناً ہمارے بہت زیادہ شکریہ کے مستحق ہیں۔ شیخ جمیل الرحمن صاحب حافظہ اللہ جو سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، تحریک المجاہدین نے بحمد اللہ آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں ہمیشہ جماعت کا ساتھ دیا اور جماعتی قیادت کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی۔ وہ آج بھی بحمد اللہ جماعت کے ساتھ ہیں اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت بھی آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ میں آخر میں حضرت حافظ عبد الکریم صاحب ناظم اعلیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے بہت ساری مصروفیات چھوڑ کر آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے لیکن اس اجلاس میں وہ نہیں گئے اور اس جماعتی اجلاس کو انہوں نے اولیت دی۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی خدمات میں برکت عطا فرمائے۔ میں جماعت کے ایک ایک فرد کا دلی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور میرا سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے نام یہی پیغام ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، جماعت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور ادھر ادھر جھانکنے کے بجائے اپنے گھر کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جل کر جماعتی اور مسلکی کاز کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحفظ حرمین شریفین کے حوالے سے حضرت حافظ صاحب نے بہت جامع گفتگو فرما دی ہے، میں مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔